صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ اسلامک کلچر میں جو راجاز تھے وہ اپنی ٹیریٹوری جس پر ان کا قبضہ ہوتا تھا اس کو سلطنت کہتے تھے اور اپنے آپ کو سلطان کہلاتے تھے۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی سلطنت کی بات کریں گے جو ہے مغل سلطنت۔ تو this is Nizam once again in front of you with new video and new content. I hope all are you well and enjoy my video. تو آپ نے میرا پہلا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ لنک ڈسکرپشن میں ہے، جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو ہے مغل ڈائنیسٹی کے بارے میں۔ مغل سلطنت کے پہلے راجا کی بات کریں تو یہ ہے بابر۔ بابر ایک ٹرائبل ریولر ہوتا ہے۔ شروع میں یہ 12 سال کی ایج میں ایک ٹرائبل ریولر بنتا ہے اور اس کے بعد پاس والے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہوتے ہیں وہ کور کرتا ہے، کانکر کرتا ہے اور اپنی حکومت جما لیتا ہے۔ ایسے ہی 1526 میں بابر ہندوستان پر انویٹ کرتا ہے جو پانی پت کی لڑائی نمبر 1 کہا جاتا ہے، جو ابراہیم لودھی اور بابر کے بیچ میں ہوتی ہے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کی ہیلپ لے کے بابر ابراہیم لودھی پر انویٹ کرتا ہے اور دہلی کو فتح کر لیتا ہے۔ اس دور میں ہندوستان میں بہت سارے ریولرز پاورفل تھے، جیسے راجپوت اور مراٹھاز بہت پاورفل ریولر تھے۔ راجپوت راجستھان میں رول کرتے تھے اور جب سے بابر ہندوستان میں آیا اس دن سے راجپوت اور مراٹھاز کی آرمی کمبائن ہو گئی اور بابر سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے ہی بابر 5 سال ہندوستان پر حکومت کرتا ہے اور 1531 میں بابر کا انتقال ہو جاتا ہے اس فانی دنیا سے۔ ایسے ہی ایک نئے رولر آتے ہیں انڈیا میں مغلوں کے۔ سیکنڈ رولر کی بات کریں مغل ڈائنیسٹی کے، وہ ہوتے ہیں ہمایوں، بابر کے بیٹے۔ بابر کے بیٹے ہمایوں جس کے 3 بھائی ہوتے ہیں، یعنی بابر کے ٹوٹل 4 بیٹے ہوتے ہیں جس میں 3 ہمایوں کے بھائی ہوتے ہیں، ایک ہمایوں خود۔ ایسے ہی ہمایوں حکومت سنبھالتا ہے ہندوستان دہلی پر۔ وہ اپنا زیادہ وقت لال فورٹ میں گزارتا ہے۔ اس کے 3 بھائی ہوتے ہیں، وہ بھی اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان لوگوں کو ملنی چاہیے لیکن نہیں ملتی، کیا کریں۔ وہ ہمایوں کو حکومت مل جاتی ہے اور ہمایوں کچھ سال حکومت کرتا ہے۔ بعد میں شیر شاہ سوری ہمایوں کو ڈیفیٹ کر کے یہاں سے بھگا دیتا ہے اور ہمایوں جاتے ہیں پرشین لوگوں کے پاس، صفوید ڈائنیسٹی کے پاس، جو ان کو ریفیوج دیتی ہے اور کچھ سالوں کے لیے وہ وہیں ترستے ہیں۔ اور 1545 میں ہمایوں پرشین آرمی کے ساتھ واپس آتے ہیں اور انڈیا کو ری گین کر لیتے ہیں، واپس اپنی حکومت جما لیتے ہیں۔ ایسے ہی پھر سے ہمایوں اپنا جو زیادہ وقت ہے وہ لال قلعے میں گزارتا تھا، اسپینڈ کرتا تھا۔ ہمایوں کا موت کچھ اس قدر ہوا کہ جب کہتے ہیں کتابوں میں لکھا جاتا ہے جب وہ سیڑھیوں سے نیچے نماز پڑھنے کے لیے جلدی سے جا رہا تھا تو ان کا پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے اور 2 دن بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دفن ہونے کی بات کریں تو پہلے اس کو لال قلعہ میں دفن کیا گیا تھا اور بعد میں 9 سال بعد اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے باڈی کو دوسری طرف، کیونکہ لال قلعہ میں جب ہندوز راجا اپنا پاور بڑھاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں لال قلعہ پر تو اس کی باڈی کو نکالنا پڑتا ہے اور کسی ٹوم میں دفن کر دیتے ہیں۔ یہ ٹوم بہت زبردست طریقے سے بنائی ہوئی ہے پرشین آرکیٹیکٹ کے دوران۔ اور اس کے بعد مغل ڈائنیسٹی کے جو چوتھے ریولر آتے ہیں وہ ہوتے ہیں جہانگیر۔ جہانگیر کی بات کریں، جہانگیر اکبر کا بیٹا تھا اور جہانگیر نے اکبر سے ریبیل کر کے دھوکہ کر کے حکومت اپنے انڈر میں لے لی تھی، لیکن اکبر نے دوبارہ حکومت اپنے انڈر میں لی اور بعد میں لاسٹ میں جب اکبر کا انتقال ہو گیا تھا تو جہانگیر کو تھرون دے دیا گیا، تاج جو تھا حکومت تھی وہ جہانگیر کو دے دی گئی۔ تو ایسے ہی جہانگیر کچھ ایئرس حکومت سنبھالتا ہے، زور و شور سے حکومت سنبھالتا ہے اور جہانگیر سے بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جہانگیر کا بیٹا خسرو جہانگیر سے حکومت لے جاتا ہے، ریبیل کرتا ہے، کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ایسے ہی جہانگیر نے جیسا کیا تھا ویسا جہانگیر سے ہوا اور جہانگیر پھر سے اس کو ری اٹین کرتے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا جہانگیر کا خرم وہ بھی ریبیل کرتا ہے، جس کو ہم اگلا جو شہنشاہ ہے وہ ہم
خرم ہے مغل ڈائنیسٹی کا، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ خرم کے پاس بھی جہانگیر ری اٹین کر لیتا ہے اپنی ڈائنیسٹی، اور بعد میں 1627 میں جہانگیر کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی نئے حکمران ٹپکتے ہیں مغل ڈائنیسٹی میں ہندوستان پر۔ ایسے ہی مغل امپائر کے جو رولرز ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی 5واں جو حکمران آتا ہے وہ ہوتا ہے خرم، جس کو پہلے خرم کہا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کو شاہ جہاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی بات کریں تو 1627 سے 1658 تک حکومت کی۔ اس کی جو دور تھا اس میں آرکیٹیکچر، سائنس، بہت ساری چیزوں کو امپورٹنس ملا۔ 1607 میں ان کی منگنی ہو جاتی ہے ارجمند بیگم سے منگنی ہو جاتی ہے اور شادی کر لیتے ہیں 1612 میں۔ ادھر یہ سگنیفیکنٹ پارٹ آف ہسٹوری آتا ہے۔ اس دور کو مغل کا دا گولڈن ایج آف مغل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں جو مغلوں کے پاس ایک ہیرا ہوتا ہے، کوہ نور۔ اور ایسے ہی شاہ جہاں کی جب شادی ہو جاتی ہے، شاہ جہاں کو عشق ہو جاتا ہے ممتاز سے، اور ایسے ہی جب ممتاز کا انتقال ہو جاتا ہے تو ڈائنیسٹی ہے وہ پاور لوز کر کے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ممتاز کو یاد کرتے ہیں، پھر ممتاز کی یاد میں تاج محل بناتے ہیں، اور ایسے ہی تاج محل ایک خوبصورت انداز میں ہندوستان میں بنا ہوا ہے آگرہ میں۔ مختلف جو آرکیٹیکٹ ہیں اس کے دوران یہ بنایا گیا ہے تاج محل، اور شاہ جہاں ممتاز کے بسائڈ میں ہی دفن کیے گئے ہیں تاج محل کے اندر۔ یہ بہت انوکھی کہانی ہے، ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ایسے ہی مغلوں کا 6واں رولر جو ٹپکتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اورنگزیب۔ اورنگزیب کی ہم بات کریں تو اورنگزیب کے دور کو مغلوں کا ویلدیسٹ دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں اورنگزیب جو ہے بہت سارے کام کرتے ہیں اپنے دور میں، اور اس کو عالمگیر کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے اورنگزیب کو۔ 1658 سے 1707 تک یہ حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سیول وار مغل ڈائنیسٹی میں لگ جاتی ہے۔ جو رولرز ہوتے ہیں مغل ڈائنیسٹی کے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے مغلوں کا کہ میں ڈائنیسٹی لوں، مجھے ڈائنیسٹی ملنی چاہیے، ایسے سیول وار لگتی ہے۔ لیکن لاسٹ ایمپرر کی بات کریں وہ تھا بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر کے ہی دور میں انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور یہ ایک انوکھی کہانی ہے بہادر شاہ ظفر کی، کیسے انگریز جو آئے تھے ہندوستان میں اور کیسے ان لوگوں نے قبضہ کیا، اور بہادر شاہ کے بیٹوں کو بھی مارا۔ اور بہادر شاہ جب جیل میں تھے تب دونوں بیٹوں کا جو سر تھا وہ بریک فاسٹ میں لایا گیا بہادر شاہ ظفر کے آگے۔ ایسے ہی ایک خطرناک اینڈنگ، ڈراؤنی اینڈنگ ہوتی ہے مغل ڈائنیسٹی کی، اور انگریز ہندوستان پہ راج کرتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ اس چھوٹے سے ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کور کی، لیکن اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ایسے آنے والے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا دیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو سے آپ مکمل طرح سے آگاہ رہ سکیں اور جان سکیں اپنی تاریخ کے بارے میں۔